یاجوج و ماجوج ایک قدیم معمہ۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی تباہ کن اور پرآشوب قوت کے بارے میں سنا ہے جس سے بچنے کے لیے ایک عظیم بادشاہ نے پہاڑ جتنا بڑا بند یعنی دیوار تعمیر کر دیا تاکہ انہیں قید رکھا جا سکے؟ یہ کسی فینٹسی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ یاجوج و ماجوج کا قدیم اور لا انحل معمہ ہے جنہیں مغرب میں گوگ اینڈ میگوگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے ان کی کہانی پیش گوئیوں اور صحیفوں میں ایک ایسی خوفناک فوج کے طور پر سرگوشیوں میں بیان کی جاتی رہی ہے جو قید ہے اور قیامت کے دن کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ عظیم دیوار کہاں ہے؟ اور جب وہ آخر کار اس قید سے آزاد ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے تاریخ، مذہب اور جغرافیہ کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ انسانیت کے خوفناک ترین افسانوں میں سے ایک کی حقیقت کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ہماری کہانی قرآن پاک کے صفحات سے شروع ہوتی ہے جس میں ایک نیک اور طاقتور بادشاہ کا تذکرہ ہے جن کا نام ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا تھا۔ جب انہوں نے زمین کا سفر کیا تو ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو خوف میں جی رہی تھی اور اپنے پڑوسیوں یعنی یاجوج و ماجوج کے قبائل کے مسلسل حملوں سے پریشان تھی۔ ان لوگوں کو انتہائی بدعنوان اور فسادی قرار دیا گیا جو جہاں بھی جاتے افراتفری اور تباہی پھیلاتے۔ وہ فطرت کی ایک ایسی طاقت تھے جو زمین کے لیے کسی وبا سے کم نہ تھے۔ بے بس لوگوں نے تحفظ کی بھیک مانگی۔ انہوں نے ذوالقرنین کو دولت اور ہر وہ چیز پیش کی جو وہ چاہتے تھے بشرطے کہ وہ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے دیوار بنا دیں۔ لیکن ذوالقرنین ایک عادل حکمران تھے۔ انہوں نے معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کی طاقت اللہ کا تحفہ ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے لوگوں کو اپنی مدد کا حکم دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ لوگوں نے جتنا لوہا مل سکا جمع کیا اور انہوں نے دو بڑے پہاڑوں کے درمیانی درے کو اس سے بھر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ۔ انہوں نے دہکتی ہوئی مائع دھات کو لوہے پر انڈیل دیا جس سے وہ ایک ٹھوس اور ناقابل تسخیر دیوار بن گئی۔ یہ بند اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ لوگ بچ گئے لیکن ذوالقرنین جانتے تھے کہ یہ صرف ایک عارضی حل ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب اللہ کا مقررہ وقت آئے گا تو یہ دیوار گرا دی جائے گی اور یاجوج و ماجوج کا لشکر ہر سمت سے امنڈ آئے گا۔ یہ کہانی صرف قرآن میں نہیں ہے، شمال سے آنے والے ایک خوفناک اور دنیا کو ختم کر دینے والے لشکر کا تذکرہ بائبل میں بھی ملتا ہے۔ حزقیل اور مکاشفہ کی کتابوں میں ہم ماجوج کی سرزمین کے گوگ کے بارے میں سنتے ہیں جو فوجوں کا ایک ایسا قائد ہے جو آخری زمانے میں ایک عظیم جنگ کے لیے جمع ہوگا۔ اگرچہ ناموں اور تفصیلات میں تھوڑا فرق ہے لیکن مرکزی موضوع ایک ہی ہے، ایک نہ رکنے والی طاقت جو دنیا کے قائم شدہ نظام کو چیلنج کرنے کے لیے نمودار ہوگی۔ اس مماثلت نے صدیوں سے علماء کو حیران کر رکھا ہے۔ کیا یہ دونوں کہانیاں ایک ہی واقعے اور ایک ہی لوگوں کے بارے میں ہیں؟ دنیا کے دو بڑے مذاہب میں اس مشترکہ پیش گوئی نے اس داستان میں اسرار اور اہمیت کی ایک گہری تہ پیدا کر دی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ معلوم دنیا سے باہر کسی وحشی گروہ کا خوف قدیم انسانی شعور میں گہرا بسا ہوا ہے۔ اگر یاجوج و ماجوج حقیقی لوگ تھے تو وہ کون ہو سکتے تھے؟ اس سوال میں صدیوں تک قیاس آرائیوں کو جنم دیا۔ ابتدائی اسلامی علماء اور مہم جوئوں نے ذوالقرنین کی دیوار کا محل وقوع معلوم کرنے کے لیے نقشوں کو بغور دیکھا۔ کچھ مشہور نظریات کوہ قاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک قدیم رکاوٹ ہے۔ مشہور داریل گورج جسے اکثر سکندر کے دروازے کہا جاتا ہے صدیوں تک ایک اسٹریٹیجک درہ رہا ہے۔ کیا ان قدیم قلعہ بندیوں میں سے کوئی ذوالقرنین کی افسانوی دیوار کی باقیات ہو سکتی ہے؟ ایک اور دلچسپ نظریہ یاجوج و ماجوج کی شناخت وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل سے کرتا ہے جیسے کہ ستھیائی، ہون، منگول اور ترک اقوام۔ یہ وہ گروہ تھے جو اپنی خوفناک جنگی کلچر اور بجلی کی رفتار سے کیے جانے والے حملوں کے لیے جانے جاتے تھے جنہوں نے آباد تہذیبوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی تھی۔ فارس، میسوپوٹیمیا یا رومی سلطنت کے لوگوں کے لیے میدانوں سے نکلنے والے یہ شہسوار فطرت کی ایک ایسی طاقت معلوم ہوتے تھے جو افراتفری اور تباہی کا مجسمہ تھے۔ چنگیز خان اور منگول سلطنت خصوصاً اس تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ 13ویں صدی میں ان کی فتوحات اتنی تیز اور وحشیانہ تھیں کہ مشرق وسطیٰ اور یورپ میں بہت سے لوگوں کا یقین تھا کہ پیش گوئیاں سچ ہو رہی ہیں اور یاجوج و ماجوج آخرکار آزاد ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم تاریخ سے ماڈرن دور کی طرف بڑھتے ہیں یہ تلاش ایک نیا رخ لیتا ہے۔ ذوالقرنین کی مادی دیوار کبھی بھی یقیناً دریافت نہیں کی جا سکی، اگرچہ کچھ مہم جوئوں نے اسے دیکھنے کا دعویٰ کیا لیکن کوئی تصدیق شدہ ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اس بات نے بہت سے لوگوں کو اس کہانی کی علامتی تفسیر کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ دیوار لوہے اور تانبے کی کوئی مادی دیوار نہیں بلکہ کچھ اور ہے؟ کچھ ماڈرن فکرین کا خیال ہے کہ یہ دیوار ان قوانین، سماجی ساختوں یا آئیڈیالوجی کی نمائندگی کرتی ہے جو انسانیت کے پست اور تباہ کن جذبات کو قابو میں رکھتی ہے۔ اس نقطۂ
نظر سے یاجوج و ماجوج کوئی مخصوص نسل یا قبیلہ نہیں ہے، اس کے بجائے وہ انسانی رویے کی ایک قسم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افراتفری، بدعنوانی، بیجا صرف کھانے والی زندگی اور اخلاقی اور روحانی اقدار کی مکمل پامالی، وہ انسانیت کے اندر وہ طاقت ہے جو بنا کسی حد کے سب کچھ ہڑپ اور تباہ کرنا چاہتی ہے۔ دیوار کا ٹوٹنا پھر اس وقت کے لیے ایک استعارہ بن جاتا ہے جب معاشرہ اپنا اخلاقی قبلہ کھو دیتا ہے، جب مادیت مارستی اور انارکی کا راج ہوتا ہے اور لوگ ایک بے عقل ہجوم کی طرح کام کرتے ہیں جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک خوفناک تفسیر ہے، خصوصاً جب ہم آج کی دنیا کی حالت، ماحولیاتی بحران، سیاسی اتھل پتھل اور سماجی ہم آہنگی کے بگاڑ کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ابھی یاجوج و ماجوج کے دور میں جی رہے ہوں؟ اسلامی عقائد کے مطابق یاجوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ پیش گوئیوں میں بتایا گیا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروہ جب وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ ناقابل تسخیر ہوں گے اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ وہ ہر سرزمین کو فتح کرتے ہوئے یروشلم پہنچیں گے جہاں آخری مقابلہ مقدر ہے۔ یہ ایک ہولناک منظر ہے، ایک دنیا جسے پورے چاؤس کی طاقت نے گھیر رکھا ہے۔ یہ تہذیب کے مکمل خاتمے اور آخری وقت سے پہلے انسانیت کے آخری امتحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ ان کی حتمی شکست انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ الہی مداخلت سے ہوگی، جو امن اور جسٹس کے نئے دور کے آغاز کی علامت ہوگی۔ لوہے اور تانبے کی افسانوی دیوار سے لے کر انسانی چاؤس کے خلاف ایک علامتی رکاوٹ تک، یاجوج و ماجوج کی کہانی ہزاروں سالوں میں ارتقا پذیر ہوئی ہے۔ یتھا بھی اس کا مرکزی پیغام ہمیشہ کی طرح طاقتور ہے۔ یہ ایک تباہ کن فورسز کے بارے میں ایک تبلیغی داستان ہے جو ہماری معلوم دنیا کی سرحدوں کے پار اور شاید ہمارے اپنے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ چاہے آپ انہیں ایک تاریخی قبیلہ دیکھیں، ایک مستقبل کی فوج یا ماڈرن سماج کی ناکامیوں کا استعارہ دیکھیں، ان کی داستان ہمیں ایک سخت یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ یاد دہانی کہ نظم نازک ہے، تہذیب مستقل چوکسی کا تقاضا کرتی ہے، اور کائنات میں ایسی طاقتیں موجود ہیں جو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ قدیم اور طاقتور ہیں۔ یہ معمہ کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے شاید کبھی حل نہ ہو، لیکن ان کی کہانی ہمارے تصورات میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایک بھولی بسری فوج کی سرگوشی جو دنیا کے اختتام کے لیے ایک چھپی ہوئی دیوار کے پیچھے انتظار کر رہی ہے۔